بوسنیا کا دوسرا بڑا شہر بانیا لوکا جو شمالی بوسنیا میں ہے اور تقریباً 100 کلومیٹر دور یہاں سے زاگریب ہے، یعنی کروشیا یہاں سے بہت قریب ہے، اور دوسری ایک طرف ہنگری جس طرف ہم یہاں سے جائیں گے بعد میں، وہ بھی زیادہ دور نہیں ہے۔ اور اس کے مغرب میں چلے جائیں تو تزلا کا شہر ہے، اور تزلا شہر سے اور آگے چلے جائیں تو پھر وہ مشہور جگہ سربرنی کا جہاں پہ وہ بڑا میسیکر ہوا تھا مسلمانوں کا 90s کی جو جنگ تھی بوسنیا کی، اس کے دوران۔ بہرحال یہ جو علاقہ ہے اس کو جب بوسنیا نے اپنا ریفرنڈم کے بعد یوگوسلاویہ سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا، تو جو یہاں کی جو آرتھوڈاکس آبادی تھی، جو اپنے آپ کو سربیا سے کنیکٹ کرتے تھے اور اپنے اوریجن کو بھی وہیں تلاش کرتے تھے، تو ان لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اس شہر کو یہاں پہ 70% انہی کی آبادی ہے اور 30% مسلمان ہیں، تو 90s میں ان کو سب کو یہاں سے مسلمانوں کو تو بے دخل کر دیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا تھا، اور یہ ان کا صدر مقام تھا۔ بانیا لوکا اس شہر کو کہتے ہیں، بانیا لوکا۔ اور یہاں سے پھر انہوں نے جو اپنے جو کیمپین تھی جس میں سریابو کا محاصرہ بھی ہوا اور بہت کچھ بوسنیا میں خط و غارت ہوئی، وہ یہیں سے شروع ہوئی، اور پھر سربیا کی انہوں نے مدد حاصل کی۔ یہاں کے جو ان کے لیڈر تھے رابڈان کیراجچ، وہ آج کل عمر قید گزار رہے ہیں، برٹن کی کسی جیل میں ہیں، جو انٹرنیشنل کورٹ سے ان کو پنشمنٹ ملی تھی، جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، جب اپنا سر پہ ان کے ہاتھ رکھا تھا سربیا کے سلوڈن ملوسیوچ، وہ تو اپنے ٹرائل کے دوران ہی ان کی وفات ہو گئی، لیکن بہرحال ان کی جو مدد ہے اس کے بغیر یہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا یہاں پہ جو کہ ہوا۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے پاس نہ ٹینک تھے نہ ویسا اسلحہ تھا، تو وہ سربیا کی جو آرمی تھی وہ ان کی بیکنگ کرتی تھی، اور اسی دوران پھر یہ ہوا کہ یہاں سے مسلمانوں کو نکال دیا گیا اس شہر سے۔ بہت کم یہاں پہ رہ گئے تھے۔ مجھے ایک صاحب ملے جنہوں نے کہا کہ وہ یہاں پہ رکے ہوئے تھے، اوریجنلی وہ سیرین ہیں لیکن 30 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، لیکن اکثر لوگ یہاں سے چلے گئے تھے، اور جو مساجد تھیں 16 مساجد تھیں اس شہر میں، سب کو تباہ کر دیا تھا۔ اور یہ جو مسجد ہے جہاں سے ہم آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہے ہیں، یہ فرحت پاشا ماسک یا یہاں کی سب سے بڑی مسجد رہی ہے۔ یہ ترکوں کے زمانے کی 16 سینچری کی مسجد ہے، اور ابھی مغرب کی نماز شروع ہونے والی ہیں، تو ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ ٹپیکل ٹرکش آرکیٹیکچر اسٹائل ہے، وہی ہے۔ یہ وضو کے لیے یہاں پہ جگہ، اور پھر اندر ایک طرف عورتوں کے لیے جگہ ہر مسجد میں ہوتی ہے، اور باہر بھی یہاں پہ چبوتروں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں بعد میں سنت وغیرہ۔ اس کا مینار یہ بھی بڑا ٹپیکل ٹرکش اسٹائل کا ہے۔ جیسے میں بتاتا رہا ہوں کہ ترکی کا یہاں پہ انفلوئنس ہے ہر جگہ پہ، صرف مسلمانوں کے اندر ہی نہیں بلکہ جو دیگر یہاں کے اقوام یہاں پہ آباد ہیں ان میں بھی ٹرکش زبان کا، ان کے کلچر کا، ان کے کھانوں کا، مشہور کھانے جو ہیں ابھی تک وہی ہیں جو ٹرکس استعمال کرتے ہیں ترکی میں آپ کو ملتے ہیں، وہی یہاں پہ ملتے ہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے سمجھے کہ اپنا کیپٹل بنایا تھا، جب انہوں نے ایک طرح سے بغاوت کی اور آزادی کا اعلان کیا، اور کافی دن تک یہ جنگ و جدل چلتے رہی۔ پھر بالآخر 95 میں ایک معاہدے کے بعد، ڈیٹن اکارڈ کے بعد، پھر یہ کوئی سیٹلمنٹ ہوا جس میں ان کا جو پاور ہے وہ شیئرنگ ہوتی ہے گورنمنٹ میں، پریزیڈنسی بھی اور دیگر منسٹریز وغیرہ بھی۔ خوبصورت مسجد ہے، اندر سے بھی آپ کو تھوڑا سا اس کا نظارہ کرا دیتے ہیں اس ویڈیو کے اینڈ پہ۔ ہم بس مغرب کی نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ اچھا خوبصورت علاقہ ہے یہ بانیا لوکا کا، اور دریاؤں کی اور پہاڑوں کی، سبززاروں کی سرزمین یوں کہہ لیں۔ پورا بوسنیا ہی اسی طرح ہے، بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ اور یہ ہم جیسے بتایا میں نے کہ یہ شمالی بوسنیا کے علاقے میں ہم مسجد کے اندر آپ کو کچھ نظارہ دکھا دیتے ہیں۔